السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے پروگرام مارننگ وتھ قرآن کے سیگمنٹ 1 ورس 1 ڈے روز کی ایک آیت سمجھنے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سورۃ بقرہ کی آیت 232 تک ہم سمجھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 233۔ پیچھے ہم طلاق کے مسائل پڑھتے آ رہے ہیں۔ آج جو آیت ہم نے پڑھنی ہے نا، اس کو ہم آیت رضاعت کا ٹائٹل دے سکتے ہیں، یعنی رضاعت کیا ہے، اس کے کیا احکامات ہیں، یہ کتنی اہم ہے کہ اللہ نے قرآن میں اس کے بارے میں بات کی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کتنی آیات سے ہم طلاق کے مسائل سمجھ رہے ہیں، حیض کے مسائل سمجھے، پھر متعلقہ عورت کے مسائل سمجھے۔ کیا آپ نے قرآن میں کہیں پہ دیکھا ہے کہ اللہ نے نماز پہ اتنی بات کی ہو، روزوں پہ اتنی بات کی ہو؟ آج آ کے ہمیں 2 آیتیں یا زیادہ سے زیادہ 3 آیتیں ملتی ہیں روزوں کے بارے میں، اور نماز کے بارے میں بھی ہمیں یہ حکم ملتا ہے بارہا کہ اقیم الصلاۃ، اور نماز بھی حیائی سے روکتی ہے۔ بس اتنی بات کی ہے نماز پر۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اسلام کے اندر عبادات سے زیادہ اہمیت معاملات کی ہے۔ کسی کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے، وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ طلاق کے مسائل میں اور نکاح کے مسائل میں اللہ نے عورتوں کے حقوق کی بڑی پاسداری کی ہے، بڑا ہی خیال رکھا ہے اللہ نے عورتوں کے حقوق کا، کہ گویا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نازک آبگینے ہیں، تو اللہ کی یہ آیات ثابت کر رہی ہیں کہ واقعی ہی اسلام عورت کو کسی ملکہ سے کم احترام نہیں دیتا۔ تو آج اس آیت میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسلام بچوں کے حقوق کو بھی کتنی زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ ایک بچہ ایک ہماری آنے والی نسل ہے، ہماری جنریشن ہے، اس کو ہم نے تیار کرنا ہے، اور اسلام میں جنریشن کی تربیت کی بڑی زیادہ اہمیت ہے۔ اور اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا آغاز ماں کی گود سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رضاعت کو بچے کا حق قرار دے کر فرض قرار دیا ہے، حکم دیا کہ مائیں بچوں کو دودھ پلائیں۔ آیت کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے سے پہلے کچھ باتوں پر میں روشنی ڈالنا چاہوں گی۔ وہ یہ، نمبر 1 جو بات سمجھ آئی وہ یہ کہ رضاعت بچے کا حق ہے جو ماں اور باپ دونوں نے پورا کرنا ہوتا ہے۔ اور ایون کہ اگر ڈائیورس ہو جاتی ہے نا، اور ماں کے ہاں نومولود بچہ عورت کے ہاں پیدا ہوا ہے، ابھی بالکل چھوٹا بچہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ماں کے پاس رہے گا، اور اس کے دودھ پلانے کی ذمہ داری ماں پر ہوگی، اور اتنا عرصہ جتنا عرصہ ماں دودھ پلا رہی ہوگی کہ نان نفقے کی اس کے جتنے اخراجات ہیں، ان سب اخراجات کی ذمہ داری باپ پر ہوگی۔ اور چوتھی بات جو ہم نے یہاں پر سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ رضاعت کو اتنا ضروری کیوں قرار دیا ہے۔ انسان کا بچہ ہے نا، تو پھر اس کے لیے انسان کے دودھ کی ہی اہمیت زیادہ ہے۔ عرب معاشرے پر اگر ہم نظر ڈالیں نا، تو عرب میں یہ ہوتا تھا کہ مکہ کے اندر چونکہ اشراف مکہ رہتے تھے، بڑے بڑے خاندان تھے، امیر لوگ تھے، تو ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ ارد گرد کے دیہات کی عورتیں آتی تھیں، وہ مضبوط عورتیں ہوتی تھیں، مضبوط اثاث کی عورتیں ہوتی تھیں، اور پھر کھلی اور تر و تازہ آب و ہوا میں وہ لوگ زندگی گزارتے تھے۔ تو اسی لیے اس چیز کو پریفر کیا جاتا تھا کہ یہ جو سرداران قریش ہوتے تھے یا مکہ کے جو سردار تھے جن کے پاس پیسے کی کثرت تھی، یہ کرتے تھے کہ ان غریب، صحت مند اور اچھے ماحول میں رہنے والی دائیوں کے سپرد اپنے بچے کر دیتے تھے، پھر وہ بچوں کو دودھ پلاتی تھیں اور ساتھ اس کی صحت کا خیال بھی رکھتی تھیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر ایک عورت خود دودھ نہیں پلانا چاہتی تو وہ کسی اور عورت سے دودھ پلایا جا سکتا ہے، اس میں پائرورٹی دی جائے کہ کسی دیندار عورت کو، کسی صحت مند عورت کو۔ تو اس طرح سے یہ ہے کہ وہ عورت کوئی دوسری عورت دودھ پلائے گی، لیکن شرط یہ ہوگی اگر اس کو ڈائیورس ہو چکی ہے تو اس عورت کا بیوی کا خرچ مرد اٹھائے گا، یا اگر کسی اور عورت سے دودھ پلایا جا رہا ہے تو اس عورت کا خرچ بھی وہ مرد اٹھائے گا، بچے کا باپ۔ یہاں پر اس کو رضاعت کہا جاتا ہے۔ رضاعت صرف ایک آدھی دفعہ دودھ پلانے سے واقعہ نہیں ہو جاتی، احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 5 دفعہ
کسی عورت کا دودھ بچے نے پیٹ بھر کے پیا ہے، اتنا پیٹ بھر کے کہ گویا اس کی شریانیں پھٹنے والی ہو گئی، اتنا پیٹ بھر کے، پھر جا کے رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جیسے رشتے خونی ہیں، ایسے جیسے خونی رشتے بنتے ہیں نا، ایسے ہی رضاعت سے رشتے بنتے ہیں۔ رضائی ماں ہوگی، رضائی باپ ہوگا، پھر اس عورت کی جو بچے ہوں گے وہ رضائی بہن بھائی ہوں گے، اس عورت کا جو بھائی ہوگا وہ رضائی ماموں ہوگا، اور اس عورت کی جو بہن ہوگی وہ رضائی خالہ ہوگی، ایسے ہی جو اس کی ماں ہوگی وہ رضائی نانی ہوگی۔ تو اس طرح رضاعت سے پورے رشتے بنتے ہیں۔ یہ فیملی میں بھی کی جا سکتی ہے، مطلب کوئی چچی ہے، کوئی خالہ ہے، بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ بچوں کو جو ہے وہ اپنی بہن حضرت اسماء کو دیتی تھی کہ وہ اس بچے کو دودھ پلائیں، اور پھر یہ ہوتا تھا کہ وہ بچے کی رضائی خالہ بن جاتی تھی، اور اس طرح سے پھر وہ بچہ ان کا محرم ہو جاتا تھا، اور وہ ان کو اپنے دینی تعلیم دیتی تھی۔ تو رضاعت ایک اچھی چیز ہے، اس سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ فیملی میں اگر ہو جائے، کوئی چچی پلا دے، تائی پلا دے، تو وہ محرم بن جاتی ہیں اس بچے کی۔ یہاں پر آ کر صرف دادی کو اختلاف ہوتا ہے کہ پھر بچے کے رشتے نہیں ہو سکیں گے خاندان میں، تو یہ ایک بہرحال ادنا بات ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ بچہ پھر چچی اور تائی کے لیے بھی محرم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی عورت بھی نہیں مل رہی، ماں کے بعد کوئی عورت بھی نہیں مل رہی، پھر بچے کو کسی جانور کا دودھ دیا جا سکتا ہے، منع نہیں ہے یہ بھی، لیکن رضاعت جو ہے یہ بچے کا حق ہے۔ اگر کسی وجہ سے ماں نہیں پلا رہی، اب تو ویسے ہمارے ہاں کوئی وجہ نہیں ہوتی، بس یہ ہے کہ ہم اپنا فکر خراب نہیں کرنا چاہتے، یا ہر وقت بچے کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے۔ بہرحال یہ ایک بڑی ٹف ڈیوٹی ہے، ماں کا بچے کو دودھ پلانا ایک ٹف ڈیوٹی ہے۔ آپ دیکھیں رات کو اٹھ کے بچے کو گود میں لے کے بیٹھنا، اور یا جیسے بھی دودھ پلانا، اور بار بار جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے بار بار اٹھنا اور اٹھ کے اس کو جو ہے دودھ دینا، اور پھر اس میں آج کل جیسے موسٹلی سی سیکشنز ہوئے ہوتے ہیں عورتوں کے، یا سیزیرینز ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے خود بھی وہ بیمار، ان کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ بار بار بیٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ اس حالت میں رات بھر بچے کو لے کے بیٹھنا، پٹھوں کے اندر کھچاؤ محسوس ہوتا ہے، اور ظاہر ہے بچہ ماں کو پوری طرح نچوڑ لیتا ہے، تو یہ ایک مشکل پروسیس ہوتا ہے ماں کے لیے، ایک مشکل ہے، ایک مشکل مرحلہ ہے۔ تو اسی لیے آج کی ہماری عورت جو ہے وہ اس چیز سے بھاگتی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ بچے کو پھر ہر ٹائم اپنے ساتھ رکھنا پڑتا ہے، بار بار پرائیویٹ جگہ پہ جا کے بچے کو جو ہے وہ فیڈ کروانا پڑتا ہے، تو اس چیز سے عورتیں جو ہیں وہ بھاگتی ہیں، جبکہ یہ ایک ماں کا حق ہے۔ اور پھر فارمولا دودھ جو ڈاکٹرز کہتے ہیں اس میں تو دودھ ہے ہی نہیں، وہ تو صرف آپ سمجھے فارمولا ہی ہے۔ کوشش کریں اوائڈ کریں اس چیز سے، آپشنز ڈھونڈیں پہلے، پھر اگر کوئی آپشن نہیں نظر آتی تو پھر جا کے جو ہے وہ بچے کو فارمولا دودھ دیں، ادروائز اسے اوائڈ کرنے کی کوشش کریں۔ تاریخ میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ مائیں بچوں کو اپنا دودھ پلانے کو، مسلم مدرس جو تھی نا، بچوں کو اپنا دودھ پلانے کو پائرورٹی دیتی تھی۔ ریزن کیا ہوتی تھی؟ ایک تو یہ کہ بچہ ماں کے ساتھ مانوس ہونا ہی تب شروع ہوتا ہے۔ بڑی مائیں کہا کرتی تھی کہ آپ اس کو فیڈ کرائیں گی تو یہ آپ کے ساتھ لگنا شروع ہوگا، اس کو سکون محسوس ہوگا، تو اور ایک تسلی اور راحت، اور بچے کو کہتے ہیں کہ بچہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے مدر فیڈ کے بعد، تو ایک بچے کی ماں کے ساتھ جو ہے نا ایسوسیشن بڑھتی ہے، بچے کی ماں کے ساتھ ایک تعلق میں مضبوطی آتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ تربیت پر ماں کا دودھ، ماں کی تاثیر بچے کے اندر آتی ہے۔ تاریخ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مائیں جب بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی تھی تو قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی، پاک صاف ہو کر پاک جگہ پہ بیٹھ کے پرائیورٹی دیتی تھی کہ نماز کے بعد بچے کو دودھ پلانا ہے، یا دودھ پلاتے ہوئے تلاوت قرآن پاک کرنی ہے، تاکہ ہم ایک اچھی نسل پیدا کر سکیں، جو ایک عورت کا سب سے پہلا فرض ہے، یا ایک عورت کی سب سے بڑی ڈیوٹی ہے۔ تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے۔ حضرت آپ دیکھیں نا، ایک ماں کے اندر جب تک خود اسے دین کا پتہ نہیں ہوگا، وہ آگے نسلوں میں دین کو کیسے منتقل کرے گی؟ جب اسے خود دین کے ساتھ دین کی لگن ہوگی، دین کا شوق ہوگا، وہ چاہے گی کہ دین میری نسل میں بھی منتقل ہو، اور سب سے پہلا جو اس کا حربہ ہوگا وہ یہ مدر فیڈ کے دوران وہ استعمال کرے گی، تاکہ وہ اسلام کے مجاہد پیدا کر سکے، بہادر مسلمان پیدا کر سکے۔ آج کی ہماری عورت نے اس چیز کو بھلا دیا ہے۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ خود ہم دین سے دور ہیں، خود ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں ہے، خود ہم جو ہے وہ اتنے کو بیزی ہو چکے ہیں کہ بس ہمیں جو ہے وہ دنیا کی گہما گہمی اور چکا چوند نے اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے،
اور آج کی ماں کے پاس بچے کے لیے ٹائم نہیں ہے، جو کہ ہمارا ایک المیہ ہے۔ اسی لیے صحابہ اکرام جو ہیں وہ جب عورت کا انتخاب کیا کرتے تھے اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے، تو سب سے زیادہ اہمیت دین کو دیا کرتے تھے کہ دین کی سمجھ بوجھ کتنی ہے، باقی چیزیں بعد میں آتی تھی۔ آپ لوگوں نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق جب رات کو گشت پہ نکلے تو انہوں نے ایک بچی کو اپنی ماں سے کہتے ہوئے سنا کہ دودھ نہیں ملاؤ، دودھ میں پانی نہیں ملاؤ، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کو تو وہ بچی بہت پسند ہے، انہوں نے کہا جو رات کی تاریکی میں اللہ سے ڈر رہی ہے تو یقیناً وہ دن کی روشنی میں بھی اللہ سے ڈرنے والی ہوگی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے اس بچی کا رشتہ لیا، اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، وہ بچی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی دادی تھی، دادی یا پردادی اس طرح سے تھی، مثلا ان کی نسل سے وہ پیدا ہوئے۔ بنو امیہ کے عظیم الشان جو ہیں وہ خلیفہ ہیں جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ تو اسی لیے یہ فوائد ہیں رضاعت کے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ اللہ نے حکم کیا دیا ہے، آئیے اب آیت کو دیکھتے ہیں اور آیت کے الفاظ پر غور کریے اور دیکھیے کہ اللہ عورتوں کو کیا فرما رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 233، والوالدات اور عورتیں، مائیں، یرضعن وہ ان کو چاہیے کہ وہ دودھ پلائیں، اللہ کا حکم ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن والد مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، حولین کاملین 2 سال تک، حولین، حول کہتے ہیں سال کو، اور حولین 2 سال کاملین مکمل، یعنی منیمم جو ڈیوریشن ہے نا، ایٹ لیسٹ 2 ایئرس کی ڈیوریشن ہونی چاہیے۔ بیٹا ہے بیٹی ہے 2 سال تک پلائیں۔ اب اس میں اختلاف بھی ہے، لیکن اصل چیز جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ رضاعت جو ہے وہ فرض ہے، وہ بچے کا حق ہے جو ماں نے دینا ہے، اور اس کی ڈیوریشن ایٹ لیسٹ 2 ایئرس ہے۔ لیمن اس کے لیے ارادہ جو ارادہ رکھتا ہے، ان یتم الرضاع کہ وہ رضاعت کی مدت کو پورا کرے یا وہ رضاعت کے پروسیس کو پورا کرے۔ وعلی المولود اور مولود کہتے ہیں مفعول ہے یہ، بچہ جننے والا مرد یعنی باپ۔ وعلی المولود اور باپ پر ہے، لہو اس کا، رزقہن رزق، وکسوتہن اور پہناوا، بالمعروف اچھے طریقے سے، یعنی اتنے عرصے تک نان نفقے کی، بچے کی بھی اور اس کی عورت کی بھی نان نفقے کی ذمہ داری مرد پر ہے۔ لا تکلف نفسا الا وسعها لا نہیں تکلف تکلیف دی جائے گی نفس کسی جان کو بھی الا مگر وسعها اس کی وسعت کے مطابق۔ اب اس میں کون کون آ رہا ہے؟ مرد بھی، عورت بھی، بچہ بھی، کہ بچے پر بھی بوجھ نہ ڈالا جائے کہ اسے ماں کے دودھ سے محروم کیا جائے۔ والدہ اگر نہیں پلا سکتی تو اسے مجبور نہ کیا جائے، اور والد جو ہے اس پر جتنا وہ نان نفقہ افورڈ کر سکتا ہے اس سے بڑھ کے ذمہ داری نہ ڈالی جائے، جیسے کہ آیت کے اگلے حصے میں ہے۔ لا تضار نہیں تکلیف دی جائے گی والدتن مدر کو، بولدہا اس کے بیبی کی وجہ سے، اس کے بچے کی وجہ سے ماں کو تکلیف نہیں دی جائے گی، ولا مولود لہو اور نہ ہی باپ کو تکلیف دی جائے گی بولدہ بچے کی وجہ سے، یعنی ماں کو بھی زبردستی نہیں کیا جائے گا دودھ پلانے پر، اور ایسے ہی باپ پر اس کی استطاعت سے بھر کے بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ وعلی الوارث مثل ذلک یہ ایسے ہی وارث پر ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ لوگ ہیں، پہلا جو ہے اس سے مراد اس میں آ جاتا ہے کہ اگر ڈائیورس ہو گئی ہے، جیسے کہ پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں 2 میاں بیوی ہیں، ان کے اندر ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، لیکن کیا ہے کہ جی وہ ڈائیورس دے چکے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پیچھے چونکہ طلاق کے احکامات پڑھ رہے ہیں، پھر کیا ہوگا کہ جتنا عرصہ عورت بچے کو دودھ پلائے گی ایٹ لیسٹ 2 ایئرس، تو نان نفقے کی ذمہ داری باپ پر ہوگی، اور فرمایا نہ ہی ماں کو تکلیف دی جائے گی بچے کی وجہ سے اور نہ ہی باپ کو۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ماں کہتی ہے، نانا نانی جو ہوتے ہیں، دادا دادی تو ہے، باپ بہت برا بن جاتے ہیں، اور نانا نانی کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہم کر لیں گے، خود ہی کر لیں گے، اور ماں شدت کے ساتھ بچے کے دل میں باپ کے لیے نفرت پیدا کرتی ہے اور بچے کو اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ
بلوغت تک بچہ ماں کے پاس رہے گا، اس کے بعد پھر اس پر ہے کہ وہ جس کے ساتھ رہنا چاہے وہ رہے گا، اور جب تک وہ دودھ پلا رہی ہے تب تک اس کی بھی ذمہ داری مرد نے اٹھانی ہے۔ اب دیکھنا مشکل دونوں کے لیے ہے، اگر ایک عورت بچہ اپنے پاس نہیں رکھنا چاہ رہی تو اس پر بھی مشکل گزر رہا ہے کہ باپ اچھا نہیں تھا تو بچہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے، میں کیوں دودھ پلاؤں، لیکن اللہ کا حکم ہے۔ اور ایسے ہی ایک مرد کے لیے ویسے ہی مشکل ہو رہا ہوتا ہے عورت کے خرچے پورے کرنا، اور جب اس طرح نفرت کی فضا پیدا ہوئی ہو، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ریلیشن نہیں ہے، صرف بچے کی وجہ سے، تو اس کے لیے بھی مشکل ہوگا۔ اور یہ جو آگے فرمایا وہ علل وارث مثل ذالک، اور ایسے ہی وارث پر ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مرد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو جو اس کے وارث ہیں، یعنی جو لوگ وراثت میں اس کے حقدار ہیں، وہ بچے کے وارث ہوں گے اور نان نفقے کی ذمہ داری وہ لوگ اٹھائیں گے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، اگر وہ ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا آپس کی رضامندی سے، و تشاورن، اور مشورے سے، یعنی آپس میں انہوں نے مشورہ کیا ہے اور ان کی رضامندی یہ ہے کہ بچے کا دودھ چھڑا لیا جائے، تو اس پر بھی فلا جناح علیہما، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تمہارا ارادہ ہے، أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، کہ کسی دائی سے پلا دو اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی پہلی بات یہ کہ اگر ارادہ کیا ہے دودھ چھڑانے کا، یا عورت نان نفقہ نہیں لینا چاہتی، تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر رضاعت کے لیے کسی دائیا وغیرہ کو رکھنا ہے، فلا جناح علیکم، اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اذا سلمتم ما آتیتم، اذا جب سلمتم جب کہ سلم تم دے چکے ہو، ماں جب تم حوالے کر چکے ہو، ماں آتی تم جو تم نے ان کو دینا ہو، بالمعروف، اچھے طریقے سے، یعنی یہ کہ اگر دائی رکھی ہے تو اس کا خرچہ اٹھانا ہے، اور یہاں عورت کے جو تحفے تحائف تھے، جو حق مہر تھا، وہ اس کو دے چکے ہیں، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ مشورے سے، رضامندی سے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ جو تم کرتے ہو اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ زیادتی کسی پر نہیں ہونی چاہیے، نہ بچے پر، نہ ماں پر، اور نہ ہی باپ پر، اور ذات بچے کا حق ہے، اسے اس کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس معاملے میں ہمیں اپنی سوسائٹی پر بھی نظر ڈالنی چاہیے کہ آج ہمارے ہاں کیا حالات پیدا ہو چکے ہیں، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ چھوٹے بچوں کو، نومولود بچوں کو رضاعت کے حق سے محروم نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔